بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن خلقنا امة یہدون بالحق وبہ یعدلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا محبوب رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو تقویٰ کے موسم بہار اور روحانی ماحول میں ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے فہم دین کورس کے 16ویں سبق میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ کاروان علم کا یہ سفر اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کے ساتھ ساتھ اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع نہایت اہم موضوع ہے، ہم اور ہمارے عقائد۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنے عقائد کو سمجھنے، ان کے دلائل کو یاد رکھنے اور ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
محتشم سامعین حضرات، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ ہم نے جن کو پیدا کیا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کی ہدایت کرتی ہے اور وہ انصاف پر قائم ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسانوں میں سے ایک کمیونٹی کا تذکرہ ان کی ہدایت اور عدل کی بنیاد پر کیا ہے کہ ان کے افکار، عقائد اور نظریات اتنے شستہ اور شائستہ ہوں گے کہ جس کی بنیاد پر وہ خود ہدایت یافتہ قرار پائیں گے اور پھر آگے دوسروں کو راہ راست کی طرف بلانے کا ان کا عمل رب کائنات کو اتنا پسند ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیشہ کے لیے ان کو اپنی وحی کا موضوع بنا دیا ہے۔ وہ انصاف اور عدل پر قائم رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدہ میں اور ان کے عمل میں کسی طرح کا کوئی غلو نہیں ہوگا۔ جس حد تک جس چیز کو ماننا چاہیے اس حد تک ہی اس کو مانتے ہیں، نہ تو تنقیص کرتے ہیں کہ جو ماننے کا حق ہو اتنا نہ مانے بلکہ اس سے کم مانے، اور نہ ہی غلو کرتے ہیں کہ جتنا نہیں ماننا چاہیے تھا اتنا مان جائیں، بلکہ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کا یہ وصف اس انداز میں بیان کیا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت کے علمبردار ہیں، اور وہ تمام عقائد، نظریات اور کردار اور معاملات کے لحاظ سے عدالت پر قائم ہیں اور عدالت ان کو میسر ہے۔ اس مقام پر جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو کہ جامع ترمذی میں ہے۔ ترمذی کی اس حدیث کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایسی ہی جماعت کا ذکر کیا ہے کہ جن کا عقیدہ و عمل بے غبار ہوگا اور وہ ہمیشہ ہر دور میں قیامت تک موجود رہے گی۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا یزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرہم من خذلہم حتی تقوم الساعہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت وہ موجود رہے گی اور وہ منصور ہوگی، ان کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جائے گی۔ لا یضرہم من خذلہم، ان کا ساتھ چھوڑ جانے والے ان کو نقصان نہیں دے سکیں گے۔ حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک طرف تو اس جماعت کا طائفہ منصورہ ہونا کہ خالق کائنات جل جلالہ ان کے شامل حال اپنی مدد رکھے گا کہ جیسے بھی حالات آ جائیں گے وہ حق کا پرچم ضرور بلند کرتے رہیں گے،
اور کبھی بھی ان کو اس سلسلہ میں کسی طرح کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ لا یضرہم من خذلہم، ان کے ساتھ تعاون چھوڑ جانے والے، ان کے ساتھ تعاون سے پیچھے رہ جانے والے اور ان کا ساتھ چھوڑنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے۔ جو ساتھ چلیں گے ان کو سعادت ملے گی، اور جو ساتھ چھوڑ جائیں گے کسی بھی آزمائش کی گھڑی میں اور کسی بھی ابتلا کی وجہ سے، کارواں کی مشکل کی وجہ سے ساتھ چھوڑ جائیں گے، یا پھر دوسری طرف سے کسی آفر یا مادی فائدہ کی وجہ سے اہل حق کا جو ساتھ چھوڑ جائیں گے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حق والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، حق والے پھر بھی اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے حتیٰ تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور یہ حق والے اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ یہ حدیث شریف امام ترمذی کے قول کے مطابق حسن غریب حدیث شریف ہے، اور سند کے لحاظ سے اس پر کسی طرح کی کوئی قدع یا جرح نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہر طبقہ ہی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں ہمارا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ہم ہی وہ جماعت ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی اور بتا دیا تھا۔ اگرچہ یہ آج ہمارا موضوع نہیں کہ تفصیلاً اس جماعت کی نشانیوں کو بیان کیا جائے، لیکن سر فہرست جو اس حدیث سے نشانی سمجھ آ رہی ہے کہ اس حدیث میں جس جماعت کا ذکر کیا گیا یقیناً وہی جماعت ہو سکتی ہے کہ جس کا پہلے نمبر پر یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے نبی علیہ السلام قیامت تک کی خبر دے سکتے ہیں، جن کا عقیدہ ہی یہ ہو کہ وہ کل کی بات بھی نہیں جانتے اور اس حدیث کا مصداق بننے کی کوشش کریں، تو یہ ان کی بڑی بھول ہوگی۔ پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دیے ہوئے علم سے کل کو بھی جانتے ہیں، پرسوں کو بھی جانتے ہیں، 10 صدیوں کو بھی جانتے ہیں، قیامت تک کی حالات کو بھی جانتے ہیں، اور ان میں جو حق پر قائم رہیں گے ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو لالچ میں آ کے چھوڑ جائیں گے ان کو بھی جانتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اس تمام جو لمحہ ہے تاریخ کا، اس پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے کو اور علم کی وسعت کو تسلیم کرے گا، اب وہ آگے اس بشارت کا مستحق بن سکتا ہے، اور دیگر علامات بھی ساتھ موجود ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر کہ حق پرستو کبھی بھی تم گھبرا نہ جانا، میں تو بہت پہلے سے تمہاری حوصلہ افزائی کر رہا ہوں کہ ساتھ لوگ آتے بھی رہیں گے، ساتھ چھوڑتے بھی رہیں گے، آزمائش کا سلسلہ بھی آتا رہے گا، لیکن تمہارا یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ کسی کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے تمہارے کلمہ حق میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ایسی جماعت کائنات میں موجود رہے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حق، اہل سنت و جماعت وہ طائفہ منصورہ ہیں، اور وہ امہ ہیں جو ہادی بالحق ہیں اور عدالت پر قائم ہیں۔ ان کے عقائد، ان کے نظریات اور کردار کے لحاظ سے جو ایک تاریخ کا تسلسل ہے وہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ وہ نکھت و نور کا سلسلہ، جس کا ایک سرا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم صفہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور دوسرا ہمارے سینوں کے ساتھ ہے، وہ سارے کا سارا نکھت و نور کا سلسلہ ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی ہمیں وہ صداقت اور حقانیت عطا فرما رکھی ہے جس کو ہم اپنے عقائد کی صورت میں بیان کرتے ہیں، اور یہی انشاءاللہ چمک قیامت تک موجود رہے گی، اور اس چمک پر موجود رہنے والے انسان، ان کے لیے کسی طرح کا کوئی ایسا خطرہ نہیں ہوگا کہ جس کی بنیاد پر اگر کوئی ساتھ چھوڑتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان ہو سکے۔ یہ قافلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا، اور خالق کائنات جل جلالہ اس کو منزل مراد پر پہنچائے گا۔ ہمارے عقائد کے لحاظ سے
ایک بڑا طویل مضمون ہے اور اس وقت مختصر سے اس پیریڈ میں ہم اس کو تمام موضوعات کو چھیڑ بھی نہیں سکتے چہ جا کے تفصیلاً گفتگو ہو سکے، لیکن جو اہم باتیں ہیں چند، ویسے تو ساری اہم ہیں، ان کو اس وقت زیر بحث لاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ شان الوہیت کے بارے میں اور ہمارا عقیدہ شان رسالت کے بارے میں، رب ذوالجلال ہماری جانوں کا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا اس کی ذات کے بارے میں عقیدہ ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے، اس پر کبھی زوال نہیں آ سکتا، وہ سب کو نوازتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ کہیں وہ جاتا ہے کہ پیچھے اس کی سلطنت خالی ہو جائے، وہ ایسے امور سے پاک ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ ہم ایک حصے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کی ذات اجزاء سے پاک ہے، وہ ترکیب سے پاک ہے، وہ خود جز بھی نہیں کل بھی نہیں، جز کا بھی خالق ہے اور کل کا بھی خالق ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی ذات بھی ہر عیب سے پاک ہے اور اس کی صفات بھی ہر عیب سے پاک ہیں، وہ رب رحمتوں والا ہے اور اس قدر کائنات پر شفقتیں کرتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے کروڑ سال بھی میسر کر لے، ایک لمحہ میں اس پر جو اللہ کے انعامات ہو رہے ہیں ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ رب کائنات کی ذات کے بارے میں ہمارے جو عقائد ہیں ان کے لحاظ سے یہ بات سر فہرست ہے کہ ہم صرف اسے ہی معبود مانتے ہیں، اس کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے۔ رب ذوالجلال کے سوا کسی بھی چیز کو اگر کوئی شخص سجدہ کرتا ہے، تعظیم کی وجہ سے کر رہا ہے تو حرام کرتا ہے، اگر عبادت کی وجہ سے کرتا ہے تو کفر کرتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ وہ صرف وہی معبود ہے اور وہی مسجود ہے، وہی معبود برحق ہے اور اسی کو ہی ہم سجدہ کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کے لیے بھی سجدہ جائز اور روا نہیں رکھا گیا۔ عقیدہ کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز بندے کے ذہن میں اس حد تک غالب ہو جائے کہ وہ جانب مخالف ذہن سے ختم ہو جائے اور ایک ہی چیز کا راج ہو جائے، تو اس کو عقیدہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں قضیہ یجزم بہ العقل، وہ قضیہ کہ جس کے ساتھ عقل کو جزم ہو جائے، یعنی صرف اس کے بارے میں خیال نہ ہو، صرف تصور نہ ہو، صرف وہم نہ ہو، صرف ظن نہ ہو، بلکہ اس حد تک اس کے بارے میں ذہن کے اندر سوچ غالب ہو کہ جانب مخالف کو انسان جائز ہی نہ سمجھے۔ اب رب کائنات کو ہم ایک مانتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کے برعکس کہ رب دو ہوں، ہم ذہنی طور پر اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے اور اس کا معمولی سا خیال بھی ہمارے نزدیک حرام ہے اور عقل اس کا تصور ہی نہیں کرتی، اور اس طرف نہ خیال ہے، نہ وہم ہے، نہ ظن ہے، کوئی چیز بھی نہیں، اور ہمیں اس حد تک ہمارے ذہن کے اندر یہ بات راجع ہے کہ دوسرا پہلو ذہن میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور ہم اپنے ذہن کے لحاظ سے اس بات پر پوری طرح مطمئن ہیں اور پکے ہیں، اور 100% سے بھی ہمارا وہ ذہن کے اندر ہماری حقیقت جو عقیدے کی ہے وہ غالب ہے کہ رب ذوالجلال وہ واحد احد ہے اور لم یلد ولم یولد ہے، اس کی حقیقت ہمارے خیال سے بلند و بالا ہے، اس کی ذات میں بھی کسی طرح کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی صفات میں بھی کسی طرح کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس مقام پر یہ بات سمجھنا بھی بہت اہم ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کو ہم جس وقت اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسان سے لفظوں میں توحید یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت میں کسی اور کو شریک نہ ماننا۔ اگر کوئی اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک مانے گا تو اس نے توحید کی خلاف ورزی کی ہے اور اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ الوہیت کیا ہے؟ خالق کائنات جل جلالہ کی الوہیت دو چیزوں کا نام ہے کہ رب ذوالجلال کا واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا۔
خالق کائنات جل جلالہ کے سوا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے، اور رب ذوالجلال کے سوا کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے. وہی واجب الوجود ہے اور وہی مستحق عبادت ہے. یہ توحید کا خلاصہ ہے اور یہ گلدستہ توحید ہے. یہ واجب الوجود ہونا نہ تو مجازی ہو سکتا ہے، نہ عطائی ہو سکتا ہے، نہ کسی کے لیے کسی معنی کے لحاظ سے اس کا کوئی جواز ہو سکتا ہے کہ کوئی تقسیم کرے ایک واجب الوجود حقیقی ہے اور ایک واجب الوجود مجازی ہے، یا کوئی کہے ایک مستحق عبادت حقیقی ہے اور ایک مستحق عبادت مجازی ہے. نہیں، واجب الوجود مجازی ہو ہی نہیں سکتا، واجب الوجود عطائی ہو ہی نہیں سکتا، مستحق عبادت کوئی مجازی ہو ہی نہیں سکتا. صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہی واجب الوجود ہے اور وہی مستحق عبادت ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں غالب یقین اور ہر وقت اس کی لذت محسوس ہوتی ہے کہ ہم صرف ایک ہی رب کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کو ہی مستحق عبادت سمجھتے ہوئے اس کو ہی واجب الوجود سمجھتے ہیں. اب یہ لفظ جو واجب الوجود کا استعمال ہو رہا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کائنات میں 3 مفہوم ہیں. ایک کو واجب کہا جاتا ہے، دوسرے کو ممکن کہا جاتا ہے اور تیسرے کو ممتنع کہا جاتا ہے. واجب اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کا وجود ہر حال میں لازم ہو، کبھی بھی اس کا وجود معدوم نہ ہو سکے، کبھی بھی اس پہ زوال نہ آ سکے، کبھی وہ نیست نہ ہو سکے، کبھی وہ فنا نہ ہو سکے. ہر حال میں اس کا وجود لازم ہے. ماضی میں بھی لازم تھا، اب بھی لازم ہے، مستقبل میں بھی وہ وجود موجود رہے گا. لازم ہونے کا مطلب ہے کہ اس پہ نفی نہیں آ سکتی. وہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، کل بھی ہوگا. جب سب کچھ ہلاک ہو جائے گا پھر بھی وہ وجود موجود ہوگا. وہ وجود واجب ہے اور وہ صرف ایک ہے اور وہ میرے رب کا وجود ہے اور خالق کائنات کا وجود ہے. واجب کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا ہونا ہر حال میں لازم ہے اور کبھی بھی اس کے وجود پر عدم نہیں آ سکتا اور کبھی بھی وہ زوال پذیر نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر پر ممکن ہے. ممکن وہ ہے کہ جس میں کبھی عدم ہوتا ہے، کبھی وجود ہوتا ہے. نہ ہر وقت اس کا عدم ضروری ہے اور نہ ہر وقت اس کا وجود ضروری ہے. کبھی عدم ہوتا ہے، کبھی وجود ہوتا ہے. جس طرح ہم سارے ممکن ہیں. ایک وقت تھا کہ ہمارا عدم تھا، ہم معدوم تھے، ہماری کوئی حقیقت نہیں تھی، اور اب وقت آیا ہم موجود ہو گئے، اور پھر وقت آئے گا ہم معدوم ہو جائیں گے. تو ممکن کبھی موجود ہوتا ہے، کبھی معدوم ہوتا ہے، کبھی اس میں عدم ہوتا ہے، کبھی وجود ہوتا ہے. جس طرح کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، کبھی ایک بھاری ہو جاتا ہے، کبھی دوسرا بھاری ہو جاتا ہے. ماضی میں جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے ہمارے عدم کا پلڑا بھاری تھا، آج کل وجود کا پلڑا بھاری ہے. پھر موت کی تلوار لٹک رہی ہے، جب وہ چل جائے گی پھر عدم کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو خالق کائنات کے سوا اس کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں ان کا تعلق کسی چیز کے ساتھ ہو، کسی صنف، کسی نوع، کسی جنس کے ساتھ ہو، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ممکنات میں سے ہیں. ایک وقت تھا وہ نہیں تھی، جب اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا تھا تو عدم تھا، پھر وقت آیا وجود آ گیا، پھر فنا ہے تو پھر عدم آ جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ممکنات سے تعبیر کیا جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ ممتنع ہے. ممتنع وہ ہے کہ جس کا ہر حال میں نہ ہونا لازم ہو. جس طرح واجب کا مطلب تھا کہ جس کا ہر حال میں ہونا لازم ہے، ممتنع کا مطلب ہے کہ جس کا ہر حال میں نہ ہونا لازم ہے. نہ اس کو ماضی میں وجود ملا، نہ اب وجود ملا ہے، اور نہ ہی کبھی مل سکتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہے شریک باری تعالی. میرے رب کا کوئی شریک ہو، نہ ماضی میں تھا، نہ اب ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے. اس کا ہر حال میں عدم لازم ہے، اس کا ہر حال میں معدوم ہونا لازم ہے. وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اس کو وجود مل ہی نہیں سکتا، وہ پائے نہیں جا سکتا. تو یہ کل 3 مفہوم ہیں. اب ان میں سے جو واجب جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ رب کائنات کی ذات ہے، باقی ساری ممکنات ہیں، اور اس کے بعد وہ ممتنع کا سلسلہ ہے. تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کو واجب الوجود کہا جا سکتا ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں. اس کے سوا کائنات کی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ فرد، کوئی بڑی سے بڑی ذات اور کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ہرگز وہ واجب الوجود نہیں ہے. یہ ہے وہ ہمارا عقیدہ توحید کہ ہم خالق کائنات کے سوا
کسی بھی ذات کو، کسی ولی، پیغمبر، رسول یا نبی کو اور کسی بھی مخلوق کے فرد کو اس کے سوا واجب الوجود نہیں مانتے، سب کو اس کی مخلوق مانتے ہیں۔ اور ایک وقت تھا سب نہیں تھے، پھر وجود آیا اور پھر اس کے بعد موت کا ذائقہ بھی چکھنا پڑا۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو حی قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اس کو واجب الوجود کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ مستحق عبادت ہونا، یہ بات واضح ہے، خالق کائنات جل جلالہ کے سوا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے، بلکہ اختصار سے کہہ دوں اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ آسان سا جملہ ہے اور یہ ہزاروں مفہوم اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ رب کائنات کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ معیار الوہیت یہ ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ مستحق عبادت ہے۔ یہ چیزیں نہ عطائی ہو سکتی ہیں اور نہ مجازی ہو سکتی ہیں۔ اس کی سوا خالق کائنات جل جلالہ نے 20 شانیں اپنے بندوں کو مجازن عطا فرما رکھی ہیں۔ وہ قرآن مجید کی 50 سے زائد آیات ہیں جن میں خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے ہی وصف اپنے بندوں کو مجازن دے رکھے ہیں اور اس سے شرک نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر خالق کائنات فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے، کیا کرتا ہے؟ ان کو ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اب ظلمت سے نور کی طرف نکالنا یہاں اللہ نے اپنی شان بیان کی ہے، اور یہ تیسرا پارہ ہے، اور 13ویں پارے میں فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب نازل اس واسطے کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں۔ وہی بات جو تیسرے پارے میں اپنے لیے کی، وہی 13ویں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دی، بلکہ ساتھ یہ بھی آ گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ نَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیات دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ قوم کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے جاؤ۔ تو اب یہ وصف واجب الوجود کی طرح کا نہیں، واجب الوجود والا تو مجازن نہیں دیا جا سکتا، مستحق عبادت ہونے والا عطائی نہیں ہو سکتا، لیکن مدد کرنا، مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا، ظلمت کے اسیروں کو نور کا سفیر بنا دینا اور ظلمت کے قیدیوں کو نور کا مہمان بنا دینا، جو کفر میں ڈوبے ہوئے ہوں ان کو فردوس کا وارث بنا دینا، ان کی مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا، ان کو اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم پر کھڑا کرنا، یہ اللہ کی اذن سے اللہ کی عظیم پیغمبر علیہ السلام بھی کرتے ہیں۔ بلکہ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے اور ان کا یہ منصب قرار دے دیا ہے کہ یہ میرے اذن اور میری توفیق سے تمہاری شان ہے کہ میں بھی ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہوں اور میرے اذن سے تم بھی یہی کام کرنے والے ہو۔ لہذا وہ جو ایک لوگوں نے مزعومہ توحید بنا رکھی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کی جو عطائی اوصاف ہیں وہ بھی کسی میں نہیں ہو سکتے، اگر مانے جائیں گے تو شرک لازم آ جائے گا۔ قرآن مجید کی 50 آیات ان کی مزعومہ اور اس وامی تعریف کا رد کرتی ہے۔ اب دیکھو خالق کائنات جل جلالہ واضح طور پر اپنے لیے فرما رہا تھا کہ میں نکالتا ہوں، اور پھر فرماتا میرے نبی علیہ السلام بھی نکالتے ہیں۔ اب بات تو لفظ کے لحاظ سے ایک ہی ہے، اگرچہ نکالنے میں فرق بڑا ہے وہ میں ذکر کروں گا، لیکن دونوں پر ایک ہی وصف کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا الوہیت ایسی چیز ہے جو کسی کو نہیں دی جا سکتی، ایک لمحہ کے لیے بھی الوہیت مجازی مل ہی نہیں سکتی، الوہیت ہو ہی کسی اور کی نہیں سکتی۔ لیکن یہ شعبہ جات جو ہے خالق کائنات جل جلالہ کہیں بدر میں فرشتوں کو بھیج کر مدد جب کرواتا ہے تو اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اگرچہ یہ میرے بندے ہیں لیکن میری مدد کا مظہر بن کے میرے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس کو شرک نہ کہنا، میں اپنے بندوں سے اپنے بندوں کی مدد کروا دیتا ہوں۔ اب اس مقام پر میں نے یہ جملہ بولا اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ شاید کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، ادھر بار بار یہ کہہ رہے ہو کہ اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور ادھر یہ کہتے ہو کہ وہی صفت ظلمت سے نور کے طرف نکالنے کی اللہ کی بھی ہے اور وہی رسول اللہ علیہ السلام کی بھی ہے، تو شرک تو ہو گیا، آپس میں اشتراک ہو گیا، آپس میں مشارکت ہو گئی، ایک صفت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مان لی اور وہی نبی علیہ السلام کے لیے بھی مان لی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہم اس عقیدے پر قائم ہیں اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ جس لحاظ سے وہ اللہ کی صفت ہے، اگر اس لحاظ سے کسی غیر کی مانی جائے گی تو شرک لازم آ جائے گا۔
میرے رب کی کوئی صفت بھی ایسی نہیں جو اس کو کسی نے دی ہو اور اس کا مالک کسی اور نے اللہ کو بنایا ہو، جس صفت کا حصول اس نے غیر سے کیا ہو، جس صفت کے اندر وہ تصرف غیر کے اذن سے کرتا ہو اور غیر کی قدرت سے کرتا ہو، میرے رب کی ایک صفت بھی ایسی نہیں ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء علیہم الرحمن کی کوئی صفت بھی ایسی نہیں جو ان کی اللہ کے دینے کے بغیر ہو، ساری اللہ کے دینے کے ساتھ ہے۔ شرک تب لازم آتا تھا یا تو اللہ کی ساری عطائی مان لی جاتی یا کوئی ایک عطائی مان لی جاتی، یا ان اولیاء اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہے وہ ذاتی مان لی جاتی، اور اللہ کا اس میں اذن اور اس کی دی ہوئی توفیق کا کوئی دخل نہ ہوتا تو خالق کائنات جل جلالہ کی ایک صفت کے ساتھ بھی کسی پیغمبر یا ولی کی صفت کا اشتراک لازم آ ہی نہیں رہا، اس واسطے کہ اس کی ساری ذاتی ہے اور ان میں کسی کی عطا کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور یہ جتنے عظیم رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، اپنے طور پر تو پتہ بھی نہیں ہلا سکتے، لیکن یہ اس کی دی ہوئی توفیق ہے کہ ان کی آنکھ کا اشارہ ہوتا ہے تو کائنات بدل جاتی ہے۔ اس واسطے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو اپنی قدرت کا مظہر بنا دیا ہے، لہٰذا میرے رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں پر بولا جا رہا ہے اور بولنے کی اجازت قرآن دے رہا ہے کہ یہ کہہ سکتے ہو اللہ بھی ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ماہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظلمت سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ دونوں کہنا جائز قرار دے رہا ہے قرآن مجید، لیکن ہر ایک کا عقیدہ یہ ضرور ہونا چاہیے اللہ نکالتا ہے، وہ نکالنے میں نہ تو کسی کی اجازت کا محتاج ہے اور نہ کسی کی طاقت کا محتاج ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکالتے ہیں اللہ کی اجازت سے نکالتے ہیں، اس کی دی ہوئی توفیق سے نکالتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، عقیدہ توحید کے لحاظ سے رب ذوالجلال کی ذات کو جس طرح یہ ماننا لازم ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ایسے ہی یہ بھی ماننا لازم ہے کہ اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اس سلسلہ میں بھی آج بہت زیادہ بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے۔ جو چیزیں بندوں میں عیب سمجھی جاتی ہیں ان کو اللہ کے لیے عیب نہیں سمجھا جا رہا۔ مکر کرنا بندے میں عیب ہے، دھوکہ دینا بندے کے اندر یہ صفت ہو تو عیب ہے، اور جھوٹ بولنا بندے کے اندر یہ صفت ہو تو عیب ہے۔ اگر بندے میں یہ صفتیں عیب ہیں تو کیا مولا میں، خالق میں یہ صفتیں عیب نہیں ہوں گی؟ مکر، فریب، دھوکہ، دغا، جھوٹ، یہ ساری عیب کی باتیں ہیں، اور میرا رب تو کروڑ مرتبہ ان سے پاک ہے، اور کسی طرح بھی ان چیزوں کو رب کائنات جل جلالہ کی ذات کے ساتھ ان کو منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی اس کا علم ہے، ہمیشہ سے ہے، ازل میں سب کچھ جانتا تھا اور ازل میں اس کو سب کچھ پتا تھا۔ کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھا جائے گا کہ جس کے اندر یہ بیان کیا جائے ایسا ہوا تو رب کو پتا چلا، اگر یہ نہ ہوتا تو پتا نہ چلتا۔ حالت منتظرہ اس کے اندر ماننا یہ بھی کفر ہے۔ اللہ کے علم کا حدوث ماننا کہ پہلے نہیں تھا بعد میں آیا، یہ بھی کفر ہے۔ ہمارا رب ہر وقت جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے۔ یہ کائنات نہیں بنی تھی پھر بھی جانتا تھا اور بن گئی ہے، اسی کے علم کے مطابق اس نے بنائی ہے، اور اب بھی ہر وقت سب کو جاننے والا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی ہم اس کے لیے کوئی ایسی حالت نہیں مانتے کہ جس میں اللہ کے لیے معاذ اللہ کسی جہالت کو تسلیم کر لیا جائے۔ وہ ہر وقت جاننے والا ہے اور ہر کسی کو جاننے والا ہے۔ اب اس میں آپ شاید سمجھ رہے ہو کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو ایسا کہتا ہو، تو میں قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور اس کا جو مختلف ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں، اور اردو میں وہ واضح طور پر آپ کو اس سے پتا چل جائے گا کہ ترجمہ کے اندر کس چیز کا اقرار کیا جا رہا ہے اور کس انداز سے رب کائنات جل جلالہ کی توحید کے لحاظ سے معاذ اللہ جہالت کا ایک وہم پیدا کیا جا رہا ہے لوگوں کے ذہن کے اندر کہ یہ ایسا ہوا تو پھر علم آیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو علم نہ ہوتا۔ حالانکہ خالق کائنات جل جلالہ کا علم ہمیشہ سے ہے اور کبھی بھی اس علم میں کوئی انقطاع ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب کائنات کا فرمان ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ دوسرے پارے کے آغاز میں ہی سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ قبلہ جس پر آپ تھے ہم نے اسی پر آپ کو پکا کیا، کیوں؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ، اس لفظ پر غور کرنا ہے۔
تاکہ ہم ظاہر کریں کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو قدموں کے پر پھر جاتا ہے۔ یہ قبلے والا معاملہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے تو اس وقت کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب مدینہ شریف میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کچھ وقت کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی اور پھر آپ کا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا گیا۔ اب اس بات کو خالق کائنات جل جلالہ اس آیت میں بیان کر رہا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اس آیت کا ترجمہ محمد جوناگڑی، جو ترجمہ حاجیوں کے ہاتھ میں وہاں پہ تھما دیا جاتا ہے اور سعودی حکومت چھاپ چھاپ کے اس کو اپنے عقائد و نظریات کی ترویج کے لیے مفت تقسیم کرتی ہے، اس آیت کا ترجمہ انہوں نے اس طرح کیا، جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے۔ یہ بات اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو قبلہ پہلے تھا وہی ہم نے کچھ وقت کے بعد پھر پکا کر دیا۔ ایسا ہم نے کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا اِلَّا لِنَعْلَمَ، اور ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم جان لیں، ہم سے مراد اللہ، تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو پکا مومن ہے اور کون ہے جو پھر جائے گا۔ اب کیا ہے؟ ظاہری طور پر آپ تمام اس محاورہ سے واقف ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب پڑھی تاکہ میں جان لوں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، میں نے یہ درس سنا تاکہ میں جان لوں کہ روزے کے مسائل کیا ہیں، تاکہ مجھے پتا چل جائے، تاکہ ہم جان لیں۔ اس کا پتا کیا ہوگا کہ پہلے نہیں جانتے، اب جانیں گے۔ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے تو ہم نہیں جانتے کہ کون پکا مومن ہے اور کون کافر ہے، کون ساتھی رہے گا اور کون جو ہے وہ ظاہری طور پر کعبے کا، اس قبلے کا، بیت المقدس کا پابند رہے گا، اور کون یہ سمجھے گا کہ مدار تو محبوب علیہ السلام کی اداؤں پر ہے، یہ جدھر پھرتے ہیں ہم ادھر پھر جائیں گے۔ یہ اللہ واضح کرنا چاہتا ہے۔ تو اب خالق کائنات جل جلالہ تو ازل سے جانتا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ تو یہ کیسا ہوا کہ ہم نے اس قبلے کو پکا کیا تاکہ ہم جان لیں؟ یہ حدوث آئے گا علم کا کہ پہلے علم نہیں، اب علم پیدا ہوگا، اب علم آئے گا۔ تو جو علم بعد میں تھا اس کی جگہ معاذ اللہ پہلے جہالت ہوگی، اور میرا رب تو ہر جہالت سے پاک ہے۔ تو یہ مطلب پھر کیا بنا؟ تاکہ ہم جان لیں۔ اب دیکھو قرآن مجید کے ترجمے کے اندر یہ تو ترجمہ دانی نہیں اور یہ تو قرآن کی ترجمانی نہیں کہ باب عالمہ یعلم کا معنی کر دیا، عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے۔ نہیں، وہ ترجمہ کرنا پڑے گا جس میں لفظ کا بھی لحاظ ہو اور پورے قرآن کا بھی لحاظ ہو اور رب کی شان کا بھی لحاظ ہو۔ ادھر صرف کا لحاظ کرتے کرتے ادھر سے پھر جائیں اللہ کے دربار سے، تو اس علم کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب خالق کائنات جل جلالہ تو ازل سے جانتا ہے کہ میں جب قبلہ بناؤں گا تبدیلی ہوگی، کون پیچھے رہے گا اور کون پھر جائے گا اور کون محبوب کا ساتھ دے گا، ازل سے جانتا ہے۔ اب اس واقعہ کے بعد اس کو پتا نہیں چلے گا، وہ تو پہلے ہی جانتا ہے، بعد میں اس کی تفسیر سامنے آ جائے گی۔ لیکن جو شخص یہ ترجمہ پڑھے گا تاکہ ہم جان لیں، خالی ذہن ہوگا تو یہی عقیدہ بنا کے بیٹھ جائے گا کہ شاید جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو بعد میں علم آ جاتا ہے، بیان سنتے ہیں تو علم آ جاتا ہے، اور کتاب پڑھتے ہیں تو علم آ جاتا ہے، شاید ایسے ہی واقع ہوا تو پھر اللہ کو علم آ گیا۔ اور یہ اللہ کے بارے میں معاذ اللہ ماننا کفر ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہر وقت جانتا ہے، ماضی سے جانتا ہے، اور کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ترجمہ تھا محمد جوناگڑی کا۔ شاہ عبد القادر دہلوی کا ترجمہ، جو بھی اسی کیمپ میں شمار ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ اس آیت کا یہ اسی واسطے کہ معلوم کر لیں کہ کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا۔ ہم نے یہ کام کیا کس واسطے؟ تاکہ معلوم کر لیں۔ اب یہ بھی تم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جس وقت یہ لفظ بولا جائے کہ میں جا رہا ہوں تاکہ معلوم کر لوں کہ پہلے تو مجھے علم نہیں ہے، اب علم آ جائے گا، میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ معلوم کر لوں
میں نے یہ خط اس لیے پڑھا تاکہ معلوم کر لوں کہ بھائی کا حال کیا ہے. تو تاکہ معلوم کر لوں، یہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں کہ پہلے معلوم نہیں ہے، اب معلوم ہوگا. جبکہ خالق کائنات جل جلالہ اس وقت جب اور کب کا بھی تصور نہیں تھا جب بھی خالق کائنات سب کچھ جاننے والا تھا. ایسے ہی فتح محمد جالندری کا ترجمہ ہے، اس کے اندر اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کر لیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع ہوگا اور کون نہیں ہوگا. کہ معلوم کریں، پہلے تو معاذ اللہ معلوم نہیں، اب معلوم کریں. اب دیکھو بظاہر خالق کائنات جل جلالہ کی توحید کی آڑ میں تو شان رسالت میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، اور جب توحید کا معاملہ آیا تو وہاں بھی اتنے کچے وہ لوگ ثابت ہوئے کہ اللہ کی توحید کے اندر جو سر فہرست چیز تھی اسی کے لحاظ سے معاذ اللہ اتنا دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور اس انداز سے قرآن مجید کے الفاظ میں جو قرآنیت ہے اور جو اس کی ترجمانی ہے اس کا خیال ہی نہیں کیا جا رہا. میرے رب کی توحید کا مطلب یہ ہے اس کی طرف کسی عیب کی نسبت نہیں کی جا سکتی. جہالت بہت بڑا عیب ہے اور میرا رب ہر لمحہ اس عیب سے پاک ہے، ماضی میں بھی، آج میں بھی، مستقبل میں بھی. لہٰذا یہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر رٹے رٹائے لفظ کام نہیں دیتے، جہاں پہ کام دے تو بارگاہ نبوت سے ملی ہوئی روشنی کام دیتی ہے. بریلی کے تاجدار، عشاق کے سالار حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو لکھتے ہیں، اے محبوب تم جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے وہ مقرر کیا تھا. دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون سے لوگ ہیں جو پھرنے والے ہیں. اب اس مقام پر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ خالق کائنات جل جلالہ یہ ظاہر فرما رہا ہے، وہ تو ازل سے جانتا ہے. الا لنعلم کا معنی کیا ہے؟ تاکہ ہم ظاہر کر دیں، یہ نہیں کہ تاکہ ہم جانیں. جانتا وہ پہلے بھی ہے لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ کون مومن ہے کون کافر ہے. الا لنعلم تاکہ ہم ظاہر کر دیں، علم ظہور، تاکہ ہمارے علم کا اظہار ہو جائے کہ جو ہم تو ماضی سے جانتے تھے لوگوں کو اب پتہ چل جائے. تو الا لنعلم اب حدوث ہو جائے، اس ہمارے علم کا ظہور ہو جائے، ہمارے علم کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ بندوں کو بھی پتہ چل جائے. ہم نے قبلے والا مسئلہ بنا دیا تاکہ لوگوں کے لیے ظاہر کر دیں کہ کون ہے وہ جو رسول کا پکا غلام ہے اور کون وہ ہے جو پیچھے پھر جانے والا ہے. اب دیکھو یہ ہے ایمان کا تقاضا کہ جس میں لفظوں کو یوں پڑھا جاتا ہے کہ رب کی شان سامنے ہے، وہ ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دے گی اور یہ ضمیر برداشت ہی نہیں کرے گا کہ ہم لفظ کی اس ایسی پابندی کریں کہ اللہ کی شان کی توہین کر ڈالیں. نہیں، یہ علم ظہور سارے مفسرین نے لکھا ہے. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس مقام پر اس کی ایسی وضاحت کی ہے اور اس انداز میں اس کو بیان کیا ہے تاکہ ہم ظاہر کر دیں. اب یہ اس میں کوئی کسی قسم کی خرابی لازم نہیں آئے گی، لفظ کا ترجمہ بھی ہو جائے گا اور قرآن مجید کی ترجمانی بھی ہو جائے گی. محتشم سامعین حضرات، ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ کے بارے میں مکر کا لفظ بولنا، اللہ نے مکر کیا، معاذ اللہ نے دھوکہ دیا، اور معاذ اللہ یہ ان لوگوں کے ترجمے کے اندر موجود ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا سوچ بھی ہم نہیں سکتے کہ جب ایک بندہ مکار ہو تو وہ بڑا معیوب ہوتا ہے، اور اللہ کے بارے میں یہ بولنا اور اس کی طرف مکر کی نسبت کرنا. آخر اردو میں اگر ترجمہ کیا جا رہا ہے تو اردو محاورے کو عربی محاورے کے تابع کرنا پڑے گا. کوئی بھی عربی جاننے والا جب مکروا و مکر اللہ کو پڑھے گا تو ان کے اندر یہ اپنے ادب کی لذت ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے مکر اللہ کا لفظ محض مقابلے کے لیے بول دیا ہے. اس میں یہ لفظ مکر جو ہے وہ اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے نہیں ہے. تو مکروا ان کے لیے حقیقت میں ہے کہ انہوں نے مکر کیا، لیکن اللہ نے تو ان کے مکر کا جواب دیا اور خفیہ تدبیر کی. اب یہ جس طرح عربی جاننے والے کو خود پتا ہے اور وہ پڑھ کے مکر اللہ کی طرف منسوب نہیں کرے گا، تو اردو والے کو بھی تو حوصلہ کرنا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے کہ جب بات اللہ کے دربار کی ہو رہی ہے تو پھر ہمیں اپنا ادب اللہ کے بارگاہ کی ادب کے یہ اردو ادب تابع کر دینا چاہیے اور اس انداز میں ترجمہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی عیب کی نسبت نہ ہو سکے. ایسے جھوٹ کا معاملہ ہے. اس کیمپ میں لوگوں نے کتابیں لکھی جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے، اور آخر یہاں پہ سویا کے رک گئی، کہنے لگے
کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور جو ہم نے کہا اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کر کے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جھوٹ وہ اللہ، اس کی شان یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا نہیں لیکن بول سکتا ہے، معاذ اللہ اس میں صلاحیت ہے بولنے کی مگر بولتا نہیں. تو کہنے لگے یہ ہے ماننے کا انداز کہ ہم اللہ کو عظیم مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا نہیں ہے، اور لیکن چونکہ اس کا ہر چیز پہ قدرت ہے تو پھر جھوٹ پر بھی قدرت ہے، بول سکتا ہے اگرچہ وہ بولتا نہیں، ہم اس کو عظیم مانتے ہیں. تو ہم نے کہا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھ دی، فرمایا میرا رب وہ ہے جو نہ جھوٹ بولتا ہے نہ بول سکتا ہے. اس میں جھوٹ بولنے کی صلاحیت ہی نہیں، عیب کی صلاحیت ہونا کوئی کمال تو نہیں ہے، اس میں صلاحیت ہی نہیں جھوٹ بولنے کی، وہ جھوٹ بول سکتا ہی نہیں، وہ ہر چاہت پہ قادر ہے، اور اس کا مطلب یہ وہ محمود پہ قادر ہے، مضمون کی تو بات ہی نہیں ہے. اس واسطے جہاں بھی تمہیں ادب رسالت پر جا کر حتمی بات ملے گی وہ بھی اسی امت برحق کی ہے اور اسی انداز کی طائفہ منصورہ کی ہے کہ جہاں خالق کائنات جل جلالہ کے ادب کا تقاضا تھا وہاں بھی ان اہل حق نے اس تقاضے کو مکمل کر کے دکھایا ہے. اختصار سے عرض کر رہا ہوں، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ہمارا یقین ہے تو ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و صفات کے لحاظ سے آپ کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں. ہم ہرگز نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مخلوق نہیں مانتے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عبد مانتے ہیں، مگر وہ عبد جو عبد خاص ہیں کہ جن کو خدا خود اپنا عبد کہہ کے پکارتا ہے. ہم رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل بشر مانتے ہیں، اور اس میں کسی کو کسی طرح کا کوئی شک نہیں. بشریت قرآن مجید کا مضمون ہے اور ہمارے عقیدہ کا حصہ ہے. ہم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیوب سے پاک مانتے ہیں. خالق کائنات جل جلالہ نے مخلوق کی حیثیت سے ایک ہے خالق ہونے کا معیار، ایک ہے مخلوق کا معیار. خالق ہونے میں وہ بے مثال ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی عیب نہیں، اور تمام مخلوقات میں سے سر فہرست اللہ نے جس ذات کو عیوب سے پاک بنایا ہے وہ ذات ہمارے محبوب علیہ السلام کی ذات ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے تخلیق کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، علوم کے لحاظ سے، کمالات کے لحاظ سے، اوصاف کے لحاظ سے، اختیارات کے لحاظ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا عظیم بنا دیا ہے کہ ہمارا طائر فکر بھی اس بلندی تک پرواز نہیں کر سکتا جہاں سے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کے جھنڈے آغاز میں لہرا رہے ہیں. محتشم سامعین حضرات، یہاں یہ بات سب کے عقیدے میں، کوئی سادہ سے سادہ انسان بھی اس سے پوچھ لو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ہرگز کسی کا عقیدہ نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ ہم نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا ٹکڑا مانتے ہیں. بیٹا ہونا یہ بھی نہیں، ٹکڑا بھی نہیں مانتے. اللہ تو ٹکڑے سے ہے ہی پاک، وہ تو جز سے پاک ہے، جز کا بھی خالق ہے، کل کا بھی خالق ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ولد اور بیٹے ہیں، بلکہ خالق کائنات جل جلالہ کے عبد خاص ہیں جو سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں جلوہ گر ہوئے ہیں. لیکن اس نورانیت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے ہیں کہ عام بشر جو ہے اس کی بشریت وہ ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتی ہے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت بھی اس انداز کی ہے کہ جب انداز بشر میں جلوہ گر ہو رہے تھے ولادت کے وقت بھی دور دور تک بصرہ کے محلات بھی روشن ہو چکے تھے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور سے جو ہم نور مانتے ہیں تو اس کا مطلب ٹکڑا ماننا نہیں، اللہ کی خاص تجلیوں کا محور مانتے ہیں. جس طرح کہ خالق کائنات فرماتا ہے ویسے تو ہر چیز اس نے پیدا کی اور ہر چیز میں اسی نے روح پھونکی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح سے روح پھونکی. تو کیا یہ مطلب ہوگا کہ روح کے دو حصے بن گئے، ایک اللہ میں رہی اور ایک حضرت آدم علیہ السلام میں آ گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اور یہ قرآن ہے
یہ کسی کی بنائی ہوئی داستان تو نہیں ہے. من کا لفظ وہاں بھی آیا ہے جیسے ہم نور من نور اللہ کہتے ہیں, وہ روح من روح اللہ, نفخت فیہ من روحی, میں نے اپنی روح سے روح پھونکی. تو مطلب یہ تھا کہ جو روح میں نے ان کو دی ہے وہ جس قدر میرے جلووں کا مظہر ہے ایسی دوسری روحیں نہیں ہیں. ایسے ہی نور من نور اللہ کا مطلب ٹکڑا ہونا نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس نور سے نبی علیہ السلام کو پیدا کیا جو پوری مخلوقات میں سے بڑھ کر اللہ کے جلووں کا مظہر بنا ہوا تھا. نور من نور اللہ ہے, پوری کائنات سے بلند و بالا ہے. اور یہ واضح فرق ہے. لوگ محض لفظ نور کے اطلاق سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ شرک ہو گیا. نہیں, کتنا فرق ہے. اللہ کا نور وہ کون سا ہے؟ جو نور خالق ہے, پیدا کرنے والا نور, اور نبی علیہ السلام کا نور پیدا ہونے والا نور. وہ نور پیدا کرنے والا, یہ نور پیدا ہونے والا. تو کتنا فرق ہے درمیان میں. یا تو تب ہو کہ ہم اس نور کو بھی نور خالق مانتے ہوں کہ یہ بھی نور ہے جو پیدا کرنے والا ہے, پیدا ہونے والا نہیں. اللہ کے نور کو کسی نے پیدا نہیں کیا, اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے نور کو اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ وہ بات ہے جو شرک کی جڑیں کاٹ رہی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ بھی نور ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور ہے, مگر وہ نور ہے جس نور کو ہم جسم نہیں کہہ سکتے, اور یہ وہ نور ہے جس کو جسم کہہ سکتے ہیں. اور جسم ہے وہ نور ہے کہ جس کی کوئی حیت نہیں ہے, چونکہ جو حدود کے اندر بند ہو وہ معبود نہیں ہوتا, اور یہ شکل و صورت والے ہیں, حدود کے اندر نور ہے. اس واسطے کروڑوں درجے کا فرق ہے نور کے اطلاق کے باوجود بھی. اور بشریت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصف ہے جس کی بنیاد پر اس مخلوق کو فائدہ لینا آسان ہو سکا. اگر محبوب علیہ السلام کا نور جو ہے اس میں حجاب بشریت نہ ہوتا تو جو آتا جل کے راکھ ہوتا. کوئی صدیق اکبر رضی اللہ نہ بنتا, کوئی فاروق اعظم نہ بنتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس نور کو یہ حجاب بشر عطا کیا ہے. بشریت طے شدہ عقیدہ ہے, اس کا کوئی انکار ہی نہیں کرتا. بات ہے نور ہونے کی یا نور نہ ہونے کی. اللہ نے ہم کو سعادت بخشی, ہم ان کو نور مان رہے ہیں, اور ہمارے پاس قرآن بھی ہے, احادیث بھی ہے. لیکن جن لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی وہ بالکل کورے ہیں اس مسئلے میں. ایک بھی دلیل ان کے پاس نہیں ہے, ایک بھی دلیل, آیت تو آیت رہی, حدیث بھی نہیں ان کے پاس جو ان کے موقف کو ثابت کرتی ہو. محض خلط مبحث کرتے ہوئے جان چھڑانے کے لیے غلط رنگ باز کو دے رہے ہیں, ورنہ ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس واسطے کہ بشر کی آیات ہمارے خلاف کوئی تب پڑے جب ہم نے بشریت کا انکار کیا ہو. بشریت کا انکار تو کفر ہے, کوئی بشریت کا منکر اہل حق میں سے ہے ہی نہیں. ہم بشر مانتے ہیں مگر بشریت کو یوں بیان نہیں کرتے جیسے وہ بیان کرتے ہیں. کسی حقیقت کو ماننا اور چیز ہے مگر اس کی انداز بیان کو بنانا اور چیز ہے. اس میں کوئی شک نہیں. بندے کی والدہ اس کے باپ کی بیوی ہے, یہ حقیقت ہے, لیکن اس کو اس انداز میں تو کوئی بھی نہیں بیان کرتا. بیان کرتا ہے اس کو والدہ کہہ کے, اس کو امی کہہ کے, اس کو باپ کی بیوی کہہ کے, کوئی بھی بیان نہیں کرتا بلا تمثیل. بشریت تو ایک حقیقت ہے لیکن اس کو یوں بیان کرو جو اس کے کمال کا طریقہ ہے, اور یوں اس کو بیان نہ کرو کہ جو توہین کا طریقہ ہے. بشریت حقیقت ہے. اس واسطے ہمارے خلاف کوئی بشریت والی دلائل آیات نہ پڑے, وہ تب ہو جب ہم نے انکار کیا ہو. ہم تو خود بار بار کہہ رہے ہیں, اور سب کا سادہ سے سادہ سے پوچھ لو اس کا یہی عقیدہ ہے بشریت ہے, لیکن بات جھگڑا ہے نورانیت میں. اب اس میں سامنے آ جاؤ, ہم نورانیت ثابت کرتے ہیں. ایک بھی آیت پیش کرو کہ خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک نورا, نبی ہم نے تجھے نور نہیں بنایا. ایک آیت کیا حدیث لے آؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست بنور, میں باقی سب کچھ ہوں مگر نور نہیں ہوں. حدیث بھی نہیں. ایک قول صحابی کا لے آؤ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی ایک نے کہا ہو ما کان نبی جو نہ نورا, ہمارے نبی نور نہیں تھے. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے. آیت تو آیت رہی, حدیث تو حدیث رہی, ضعیف تو ضعیف رہی. صحابی کا قول بھی کوئی نہیں پیش کر سکتا اپنے موقف کے بارے میں, چونکہ بالکل خالی ہے تو بات کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. بشر کی آیات کے رٹ لگائی جا رہی ہے. وہ تب ہو جب انکار بشریت موجود ہو, وہ تو ہے ہی نہیں.
بات ہے نور ہونے کی یا نور نہ ہونے کی، اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے نہیں ان کے بڑوں نے بھی نور سے مراد سرکار کی ذات کو لیا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی دیگر آیات اور پھر احادیث اور صحابہ کے اقوال اور پوری امت کا تسلسل سے عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا ہے۔ پوری امت میں سے ایک شخص بھی تمہیں ایسا نہیں ملے گا جو محدث، مفتی، فقیہ یا کوئی قابل ذکر انسان ہو اور نبی علیہ السلام کے نور کی نفی کر رہا ہو۔ پوری صراط مستقیم پر جو لائٹنگ ہے وہ میرے محبوب علیہ السلام کی عقیدہ نورانیت کی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں بشریت والی آیات ایک تو وہ برمحل نہیں، ان کا پڑھنے کا موقع نہیں، وہ کوئی منکر ہوتا تو پڑھی جاتی۔ اصل یہ مسئلہ ہے چونکہ دلیل نہیں ہے تو بحث کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، اور یہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، کوئی بڑے سے بڑا ہو اس سے پوچھ لیں، ہمارے سال گزر گئے آج تک اس کا کوئی بندہ جواب دے ہی نہیں سکا۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم بشریت کا اقرار کرنے والے ہیں اور نورانیت کا بھی اقرار کرنے والے ہیں۔ انکار ہمارے ہاں نہ بشریت کا ہے نہ نورانیت کا ہے، ان کی ہاں نورانیت کا ہے۔ وہ چاہیں تو دلیل دیں، اور ایک بھی دلیل ان لفظوں کے ساتھ جس میں نور کی نفی کی گئی ہو وہ موجود نہیں ہے۔ بشر تو ظاہر الجلد کو کہتے ہیں، کبھی وہ مٹی کا بھی ہو سکتا ہے، کبھی وہ نور کا بھی ہو سکتا ہے۔ 16ویں پارے میں جبریل علیہ السلام کو بشر کہا جا رہا ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، حالانکہ وہ تو نور ہے۔ تو پتہ چلا کہ بشریت کوئی اپوزیشن نہیں نور کی کہ ہر جگہ یہ دور دور رہے، کبھی اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ تمہیں جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، انکار نور کا، ان کو خاص نور کے بارے میں آیت پڑھنا پڑے گی یا حدیث پڑھنا پڑے گی کہ جس میں نبی علیہ السلام کی نورانیت کا اس لفظ کے ساتھ نفی کی گئی ہو، نہ کہ بشریت کے اس بات والی آیات پڑھی جائیں۔ باقی جو لفظ مثل ہے وہ بھی گھنٹوں کی بحث ہے، اور اس میں بالخصوص ہمارا وہ لیکچر مفہوم قرآن بدلنے کی واردات وہ چھپا ہوا بھی ہے، کیسٹ میں بھی ہے، اس کو بھی آپ اچھی طرح ملاحظہ کریں۔ تمام بشر والی آیات کا مطلب بیان کیا کہ بشر کا مطلب کیا ہے، اور یہ جو مثل کا لفظ آ گیا اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ واضح کرنا کہ ان کو تم مخلوق سمجھو، خالق نہ سمجھو۔ جس طرح تم مخلوق ہو لوگوں، یہ بھی مخلوق ہے۔ جس طرح تمہارا خالق اللہ ہے، ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ یہ مثل کا مطلب ہے، نہ یہ کہ ان کو معاذ اللہ ہر وقت یہی رٹ لگائے رکھو، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو قدم ہیں ہمارے بھی دو قدم ہیں۔ یہ لفظ مثل کا تقاضا نہیں ہے کہ ہر جہت میں مثال ان کو بنا لو اور اسی پر لیکچر دیتے رہو، ورنہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ کا یہ فرمان بھی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر، آیت نمبر 38 ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، فرمایا کائنات میں جتنے چوپائے ہیں اور جتنے پرندے ہیں وہ تمہاری مثل امت ہے۔ اب سب کو کہا وہ تمہاری مثل ہے۔ دابا میں خنزیر بھی ہے، دابا میں کتا بھی ہے، اور پرندوں میں کوا بھی ہے، ساری چیزیں آ گئیں۔ اب کون ہے توحید پرست جو روزانہ یہ آیت پڑھ کے درس دیتا ہو اور کہتا ہو کہ ہم کتے جیسے ہیں، ہم خنزیر جیسے ہیں، ہم کوے جیسے ہیں، اور آیت کا ترجمہ پڑھے اور لفظ مثل پڑھے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا، اس میں اپنی توہین سمجھتے ہو کہ وہ تو ہے مثل مخلوق ہونے کے لحاظ سے، اب اس کو سبق نہیں بنانا کہ ہر وقت ہم کتے کے ساتھ مثل ہی بنتے رہیں۔ اگر یہ بیان کرنے سے تمہاری توہین ہوتی ہے تو وہ بیان کرنے سے تمہارے انداز میں ہمارے محبوب کی توہین ہوتی ہے۔ آیت اگر مثل والی ہے تو یہ بھی مثل والی، امثالکم تمہاری مثل ہے، تو پھر ان کی مثلیت کی بھی دعوے کیا کرو کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں کتوں کی مثل بنا دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں خنزیروں کی مثل بنا دیا۔ اس انداز میں تو کوئی توحید نہیں بیان کرتا۔ آخر وہاں ہی جا کے ہاتھ ڈالا جاتا ہے جن کی قدموں کی خاک پر بھی کوئی کروڑ سال تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ مقام اتنا بلند و بالا ہے، فلک کو اس بلندی پر بھی وہ عظمت نہیں حاصل۔ جبین خاک سے پوچھو مقام نقش پا کیا ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے جو غبار لگ جاتا ہے اس کے مقام تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بھول ہو چکی، اور ہم محض ٹھنڈے دل سے دعوت فکر دے رہے ہیں اس مقدس ماحول کی وساطت سے کہ وہ لوگ سوچیں، اور اگر کوئی غلط فہمی واقعی دور کرنا چاہتا ہے تو ہم ہر لحاظ سے
اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ویسے بھی تیار ہیں اگر جدا علیحدہ بیٹھ کے کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے تو سب کچھ کھول کے رکھ دیا. ہم نے یہ انداز اور یہ دلائل بغیر کسی کو کچھ گالی دینے کے یا کچھ کہنے، قرآن و سنت کے یہ دلائل پیش کر دیے ہیں. اب ہر شخص جو اس عقیدے پر نہیں بات سن رہا ہے یا بالواسطہ بعد میں سنے گا، خدا را ایک مرتبہ ٹھنڈے دل سے تنہائی میں بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ آخر نبی علیہ السلام کو ماننے کا مطلب کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا ہم سے کس طرح کا تقاضا کیا جا رہا ہے. نورانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آج ہم آپ کو نور کہیں تو اس پر فتوی ہے. تو میں پوچھتا ہوں اگر کسی صحابی کو کوئی نور کہہ دے اور صحابہ ہی کہہ دے تو پھر ان پر فتویٰ کیا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذی النورین ہونے کا مطلب تو سب کو آتا ہی ہے، لیکن میں آپ کو آج اس صحابی کا نام بتاتا ہوں جن کو ذی النورین نہیں ذی النور کہا جاتا تھا. ذی کا معنی والا، ذی النور نور والا ہے صحابی، مگر نام کیا ہے؟ نور والا. نام ان کا اصل میں ہے طفیل بن عمر دوسی. طفیل بن عمر دوسی الاصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 922 پر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے دربار میں آ کے کلمہ پڑھا تو محبوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میری قوم کے لیے بھی دعا کر دو، بڑی بگڑی ہوئی ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت فرما دے. ابعثنی الیہم، اور مجھے ان کی طرف مبلغ بنا کے بھیج دو، اپنی قوم کو جا کے میں سمجھاتا ہوں. وجعل لی آیہ، لیکن مجھے کوئی نشانی بھی دو کہ میں تمہارا مبلغ ہوں. مجھے قوم کی طرف مبلغ بناؤ، لیکن ایسے نہیں میں جاؤں گا وہ مانیں گے نہیں کہ تو کہاں مبلغ بن کے آ گیا 2 دنوں میں. مجھے نشانی بھی دو، مجھے دیکھیں تو وہ مانے کہ واقعی نور والے کا مبلغ بن کے آیا ہے. جس وقت انہوں نے یہ کہا تو میرے محبوب علیہ السلام کے یہ لفظ تھے، اب دعا سنو، جن کے لفظوں سے خاکی نور بن جائیں ان کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا. کیا لفظ تھے؟ اللہم نور لہو، اے اللہ میرے طفیل کے ماتھے میں نور پیدا کر دے. نور لہو. جب یہ دعا مانگی تو کوئی دیر نہیں لگی، ساتا نورم بینائی نہیں ہے، دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی لاٹ نکلنے لگی. اتنا نور آنکھوں کے درمیان. اب یہ دیکھو، اب لوگ بحث میں آ کے کہتے ہیں کہ وہ قد جاکم من اللہ، نور کے اندر نور سے مراد مانوی نور ہے، علم کا نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے. میں کہتا ہوں جن کے لفظوں سے حصی نور فوراً بن جائے ان کے اپنے حصی نور کا عالم کیا ہوگا. اب یہاں پر حصی نور ہے پیشانی میں جو نظر آ رہا ہے اور حصی ہی مانگا گیا، اور جس وقت وہ نور پیشانی میں آ گیا تو اس کا انداز کیا تھا؟ اس انداز میں وہ نور چمک رہا تھا پیشانی کے اندر کہ حضرت طفیل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا تو فوراً قبول ہو گئی، انی اخاف ان یقول مسلا، مگر مخالفوں کے بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ عیب، وہ وصف کو عیب بنا دیتے ہیں، اور ان کے ہاں انسان جتنا بھی بڑا ہو اس کا کوئی دوسرا پہلو تلاش کرتے ہیں. اب میرا نور چمکے گا، ہو سکتا ہے کوئی کہے دیکھو یہ چہرہ ہی اس کا بدل گیا ہے. نور کو اس لفظوں میں بھی بیان کر سکتا ہے، وہ مسئلہ کہنا شروع کر دے تو اس طرح کرو نور بھی رہے اور کہیں اور منتقل ہو جائے. جس وقت انہوں نے یہ پیش کیا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں. فتحولا الی طرف صوتہ، فرمایا چھڑی کرو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں. چھڑی میں نور منتقل کر دیا. کانا یضیء لہ فی اللیلۃ المظلمہ، اندھیری راتوں میں وہ چھڑی نور کا کام دیتی تھی. جدھر چلتے تھے نور پھیلتا تھا، جدھر جاتے تھے اس چھڑی کی وجہ سے روشنی پھیلتی تھی. اب دیکھو یہ وجہ سے ابھی بیان کرتے ہیں کہ ہم طفیل بن عمر کو اب طفیل نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ذن نور، نور والا. جن کے پاس آنے والا ایک لمحے میں نور والا بن جائے وہ خود کتنے بڑے نور والے ہوں گے. اور یہ نور مانوی نہیں، حصی نور ہے. مانوی تو ساتھ آ ہی گیا، ہدایت موجود ہے. اب یہ آغاز کیا تھا ہم نے گفتگو کا، ابھی موضوع تو بڑا لمبا تھا لیکن ہمارا جو مجوزہ ٹائم ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے. تو یہ 2 باتیں ابتدائی طور پر شان الوہیت اور شان رسالت، ان کے لحاظ سے جو گفتگو آپ نے سماعت کی ہے اسے خود بھی محفوظ رکھنا ہے
اور اس کو بے دھڑک بیان کرنا ہے. کوئی اس پہ اعتراض کرے کسی مقام پر، ہر جگہ جا کر انشاءاللہ حق کو ثابت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. نہ ہم اللہ کی ذات پر کسی کو توہین کرنے دیں گے اور نہ ہی نبی علیہ السلام کی ذات میں کسی کو توہین کرنے دیں گے. ہمارا رب اپنے خالق ہونے کے لحاظ سے ہر عیب سے پاک ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام اس کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہونے کے لحاظ سے ہر عیب سے پاک ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.